اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق و احسان سے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے، بابرکت سورت ہے اور عظمتوں والی سورت ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوا۔ جب قرآن آپ کھولتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، تو قرآن کو یہ کھولتی ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ کہتے ہیں، کھولنے والی۔ اور اس کو الفاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سورت کی برکت سے اللہ اپنے بندوں پر دنیا اور آخرت کا ہر خیر، ہر برکت کھول دیتا ہے۔ نماز میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، دن اور رات کی نمازوں میں، نوافل میں، سنتوں میں اس سورت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، چونکہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ یہ سبع مثانی ہے، 7 آیات ہیں اس کی جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس سورت میں ہے، توحید کا درس اس سورت میں ہے، اللہ کی عظمت کا درس اور سبق اس سورت میں ہے، صراط مستقیم کی دعا اس سورت میں یہ پڑھنے والے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو تیرے محبوب بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور وہ قومیں، وہ لوگ جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو یہود اور نصارہ اور غیر مسلم ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنے سے بچا۔ سورہ فاتحہ اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے، ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لیتے، آیات پر غور کر کے پڑھتے، تو ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی آتی کہ نیکیوں کی بہار ہوتی، شرک چھوٹ جاتا، بدعات چھوٹ جاتی، کبیرہ گناہوں کو لوگ چھوڑ دیتے، بری عادتوں کو لوگ چھوڑ دیتے، اور اپنی زبان پر ہر وقت اللہ کا اسم مبارک لیتے، اپنی دنیا بھی بناتے، اپنی قبر بھی بناتے، اپنی آخرت بھی بناتے، مگر ہم رٹے لگا کے پڑھتے ہیں۔ جو کچھ پڑھتے ہیں ان کے معانی پر غور نہیں کرتے، اس لیے ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ زیادہ نہیں میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، زیادہ نہیں تو کم از کم نماز کا ترجمہ تو سیکھ لو بھائی۔ 20، 30، 50، 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सुब्हान रब्बियल अज़ीम समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह सुब्हान रब्बियल अअला अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। पूरी नमाज का तर्जुमा सीख लें। सूरह फातिहा वो अजीम सूरत है कि इसको अगर हम समझ के पढ़ें जिंदगी में बहार आ जाए। नमाज में हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चला। और जब नमाज से फारिग होते हैं तो हम यहूद और नसारा के रास्ते पे चलते हैं, गैरों के रास्ते पे चलते हैं, गैरों की शक्ल इख्तियार करते हैं, गैरों का लिबास इख्तियार करते हैं, गैरों का कल्चर इख्तियार करते हैं, गैरों की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, गैरों की आदतें इस्तेमाल करते हैं। हमारी तिजारत, हमारी सियासत, हमारी मुआशरत, हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा लिबास सब यहूद व नसारा वाला। वज़अ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। अल्लामा इकबाल ने कहा था वज़अ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये कोई दीन है? नमाज में हम कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पे हमें मत चलाइयो, ए अल्लाह बचा लीजिए हमको जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जो गुमराह हो गए। उन्हीं गुमराहों का कल्चर, उन्हीं गुमराहों की हर आदत हमने अपना ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया। इस्लामी आदाब से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां नावाकिफ़ हैं। इस्लामी तरबियत हम अपनी औलाद की नहीं कर पाए, हम अपने भाइयों की तरबियत नहीं कर पाए। सूरह फातिहा ये दर्स देती है कि अपनी तरबियत करो, अपने घर वालों की तरबियत करो। ये अजीम सूरत है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका एक नाम है अश्शिफा। सूरह फातिहा पढ़कर हर बीमारी से शिफा की दुआ मांगो। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मक्का मुकर्रमा में मैं बीमार हुआ तो ज़मज़म और सूरह फातिहा पढ़कर मैंने अपना इलाज किया, अल्लाह ने मुझे शिफा बख्शी। सूरह फातिहा पढ़ो, अपनी सारी बीमारियों को दूर कर लो। सूरह फातिहा में शिफा है, जिस्मानी बीमारियों की शिफा है, रूहानी बीमारियों की शिफा है। टेंशन, फिक्रमंदी, गम, हम, इलाज सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के बारे में हम आज आपको एक ऐसी हदीस सुनाने चले हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। वो ये है, सूरह फातिहा पढ़िए और अपनी हर दुआ कबूल करवा लीजिए। आज हमारे दर्स का उन्वान ये है, सूरह फातिहा पढ़िए और अपनी हर दुआ कबूल करवा लीजिए। सूरह फातिहा पढ़िए और अपनी हर ज़रूरत अल्लाह से पूरी करवा लीजिए। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह फरमाता है, क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। निस्फ़ैन, आधा आधा। दुआओं के आदाब में हमने पढ़ा था कि दुआओं का अदब यह है कि दुआ करते हुए सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान कीजिए। हम जब दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाथ बुलंद करके हम पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है अल्लाह की हम्द व सना। आपने कभी गौर किया कि आपकी, हमारी, हर मुसलमान की दुआ
کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے، اللہ کی حمد و ثنا۔ اور اس کے بعد احادیث صحیحہ میں آیا کہ جس دعا کے شروع میں، جس دعا کے آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ دعا قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ، درود شریف اور حمد و ثنا۔ سورہ فاتحہ والی یہ جو حدیث ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نقل کی ہے۔ 3 جگہ اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے، میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے، میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے۔ اللہ 3 مرتبہ بار بار فرما رہا ہے میرا بندہ جو مانگے اس کو ملے گا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے، جو بھی وہ مانگے اس کو ملے گا، جو کچھ وہ مانگے اس کو ملے گا، جو کچھ وہ مانگے اس کو ملے گا۔ 3 جگہ فرمایا، اور یہ 3 جگہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم اپنے لیے دعا مانگ لیں، چونکہ اللہ نے فرمایا اس سورت کے بارے میں ارشاد مبارک سے پہلے اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس، اور یہ بھی یاد رکھیے سورہ فاتحہ کو اس حدیث قدسی میں اللہ نے نماز کہا ہے۔ قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے، ای قسمت الفاتحہ، میں نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے، بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان، نصفین، آدھا آدھا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ اب یہ جو جملہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس پہ غور کیجئے۔ پہلی مرتبہ اس وقت فرمایا جب بندہ ابھی سورہ فاتحہ پڑھنے لگا ہے، دوسری مرتبہ اس وقت فرمایا جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، دوسری بار۔ تیسری بار آخر میں فرمایا جب بندہ یہ پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اس حدیث کی روشنی میں جو کہ حدیث قدسی ہے یہ بات معلوم ہوئی، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے دعا مانگ لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر پھر دعا مانگ لیجئے، سورہ فاتحہ ختم ہو پھر دعا مانگ لیجئے۔ ہر دعا قبول ہے، ہر دعا قبول ہے، ہر دعا قبول ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے اور اللہ سے جو کچھ چاہے قبول کروا لیجئے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا ہمارا۔ سورہ فاتحہ پڑھیے ترجمے کے ساتھ، غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا ترجمہ پڑھتے ہیں اگلی نشست میں جو ہمارے درس کی ہے آج۔